بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حجام تھا، وہ ایک بادشاہ کی حجامت کرنے کے لیے گیا۔ تو جب اس نے بادشاہ کی حجامت کی اور اس نے جب بادشاہ کا تاج یعنی پگڑی اتاری تو اندر سے اس بادشاہ کے 4 کان برآمد ہوئے، یعنی 2 تو نظر آتے ہیں، 2 چھوٹے سے تھے، لیکن وہ بادشاہ جب پگڑی پہنتا تھا تو اس کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ اب جب نئی نے اس حجام نے وہ کان دیکھ لیے تو کہنے لگا راجہ جی کے 4 کان۔ تو بادشاہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، یہ بات صیغہ راز میں رکھنی ہے، اگر تم نے کسی کو بتا دیا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اب بیچارہ ڈر کے مارے کسی کو کچھ نہ کہتا، سارا دن وہ چلتا رہا، لوگوں کی حجامت بناتا رہا، لیکن صاف ظاہر ہے عادت سے مجبور بندہ جو ہوتا ہے وہ پھر عادت سے مجبور ہی ہوتا ہے۔ آخر کار جب شام کا وقت ہو گیا اس نے کسی کو نہیں بتایا، سو گیا گھر میں جا کر۔ دوسرا دن ہویا پھر نہیں بتایا، تیسرا دن آیا پھر بھی اس نے نہیں بتایا، لیکن تیسرے دن اس کو برداشت نہ ہوا۔ آخر کار وہ ایک درخت کے نیچے چلا گیا، وہاں درخت کے نیچے جا کر بیٹھا اور اس نے وہاں جا کر دیکھا ادھر ادھر کوئی شخص نہیں۔ ادھر جا کے اس نے کہا جی راجہ جی کے 4 کان، راجہ جی کے 4 کان، راجہ جی کے 4 کان۔ صاحب ظاہر اس کی عادت تھی، جو کچھ اس کے اندر تھا جب تک وہ باہر نہ نکالتا تو اس کو سکون نہیں ملنا تھا۔ اب اس نے یہ بات کی اور کرنے کے بعد وہ چل بسا۔ کچھ لمحوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، کچھ اوقات یا وقت کے بعد ایک شخص کا گزر اسی درخت کے قریب سے ہوا اور اس نے اس درخت کو بڑا خوبصورت دیکھا۔ اس نے کاٹا، کاٹنے کے بعد اس کو دھوپ میں ڈالا اور پھر اسے لے گیا ایک نجار کے پاس، بڑائی کے پاس۔ اس کو کہا کہ اس کو آرے کے اندر چیر کر اس کی لکڑی خوبصورت بنا کر رکھو۔ جب نکالی گئی اس نے لکڑی فروخت کی بازار میں۔ اب لکڑی بازار میں پڑی تھی تو ایک شخص گزرا، اس نے لکڑی بڑی خوبصورت دیکھی۔ جب اس نے لکڑی بڑی خوبصورت دیکھی تو اس کی طلب پیدا ہوئی کہ یہ لکڑی خرید کر میں اس کی ہارمونیم بنا لیتا ہوں۔ اس نے لکڑی خریدی تو وہ لکڑی اندر سے کالی بلیک تھی۔ تو صاف ظاہر ہے جو لکڑی کالی ہوتی ہے وہ ہماری سرائکی میں اس کو کہتے ہیں کٹ، تو وہ کٹ کی لکڑی تھی۔ تو اس کو لے گئے، اس کا ہارمونیم بنایا، ایک پیٹی بنائی اور ایک باجا بنایا۔ تو اب اس بندے کا ارادہ ہوا کہ سب سے پہلے میں جا کر بادشاہ کی دربار میں یہ بجاؤں تاکہ مجھے انعام ملے۔ اب وہ بندہ چلا اور بادشاہ کے پاس پہنچا، اس نے اجازت طلب کی۔ اس نے کہا بادشاہ صاحب میں نے یہ ہارمونیم اور یہ چیزیں بنائی ہیں، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے یہ گیت، یہ چیزیں آپ کو سناؤں تاکہ آپ سے انعام وصول کروں۔ بادشاہ نے کہا جی بالکل سنائیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اب اس شخص نے جیسے ہی وہ پیٹی اور ہارمونیم بجانا شروع کیا تو اس سے آواز نکلی راجہ جی کے 4 کان، راجہ جی کے 4 کان، راجہ جی کے 4 کان۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا بھائی تجھے کس نے کہا میرے 4 کان ہیں؟ کہنے لگا صاحب مجھے معافی دے دو، مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ اس نے کہا لکڑی کہاں سے لایا؟ بازار سے۔ اس لکڑی والے کو پکڑو۔ جب پکڑا گیا اس نے کہا صاحب مجھے تو کوئی بیچ گیا تھا۔ اس کو پکڑا گیا، اس کو کہا تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا صاحب میں نے تو درخت کاٹا ہے۔ وہاں گئے تو دیکھا یہاں درخت تھا۔ تو بادشاہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ بات اس نئی نے کی ہوگی۔ تو بادشاہ نے اس نئی کو بلوایا اور پوچھا ہاں بھی تو نے کسی کو بتایا ہے؟ اس نے کہا صاحب میں نے تو کسی کو نہیں بتایا۔ بادشاہ نے کہا جھوٹ مت بولنا۔ اس نے کہا حضور والا میں نے بتایا تو کسی کو نہیں، ہاں البتہ میں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر کہا تھا کہ راجہ جی کے 4 کان، راجہ جی کے 4 کان۔ تو بادشاہ نے کہا جب تم نے درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ کہا تھا تو درخت نے تمہاری بات سن لی، تو اب درخت بول رہا ہے کہ راجہ جی کے 4 کان۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مثنوی کے اندر یہ بات لکھنے کے بعد، فرمایا جس طرح اس درخت نے اس حجام اور نئی کی بات کو سن لیا، سننے کے بعد اسے محفوظ کر لیا، بادشاہ کی دربار میں جب وقت آیا تو بول پڑا۔ فرمایا اے انسان جب تو کوئی بات کہتا ہے یہ مت خیال کر کہ تیری بات ہوا میں چلی گئی، فضول چلی گئی، نہیں۔ فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ تیری آواز کو سن رہا ہے۔ جب اللہ کی عدالت لگے گی، اس بادشاہ کی دربار میں پیشی ہوگی، اس وقت یہ ساری کائنات بولے گی اور پھر تیرے خلاف گواہی دے گی، جیسا کہ نئی کے خلاف گواہی دی گئی تھی۔ تو عزیزان من ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی گفتگو کریں سمجھ کر گفتگو